پاکستان اور افغانستان کے اس وقت جو حالات ہیں اور جو سیز فائر اس حوالے سے بات کر رہے تھے، جس کا دوسرا راؤنڈ 25 اکتوبر کو شروع ہوگا، جس میں بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو کنٹروورشل سٹیٹمنٹس افغان منسٹرز کی جانب سے، طالبان منسٹرز کی جانب سے سامنے آئی تھی، وہ بھی یقیناً ڈسکس ہوں گی، لیکن پاکستان اس وقت اپنا سخت موقف قائم رکھے ہوئے ہے کہ پاکستان اب نہ کوئی کمپرومائز کرے گا، نہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے یا کس بیس پہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جو اپنا پاکستان کا انٹرسٹ ہے، جو مفاد ہے، اور بالخصوص جو پاکستانیوں کی سیکیورٹی ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فاروق شمسی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریفیوجیز کے حوالے سے۔ بہت سارے افغان ریفیوجیز ہیں، مطلب آپ نے انٹیگریشن کی بات کی، تھوڑا سا میں آپ سے یہ اختلاف کروں گی کہ بہت سارے فیملیز وہاں پہ انہوں نے بڑے دل سے پاکستان کو قبول بھی کیا ہے، ان کے کاروبار بھی ہیں، وہ بڑا خوش بھی ہیں، بہت سارے لوگ واپس جانا بھی نہیں چاہتے۔ ایران نے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹریک ڈاؤن شروع کیا تھا کہ جو غیر قانونی ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، وہ واپس جائیں، انہوں نے بھیجا تھا، لیکن اب ایران جو ہے وہ ان کو ویزے دے رہا ہے کہ جو قانونی طریقے سے آگے ایران میں کام کر سکیں۔ تو کیا پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے کوئی قانونی طریقے سے حل نکالا جائے کہ جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں، یا اسپیشلی خواتین جو رہنا چاہتی ہیں، بچیاں ایجوکیشن، ان کے لیے کوئی قانونی طریقے سے کوئی ویزا سسٹم شروع کیا جا سکے تاکہ وہ پاکستان میں رہ سکیں؟ اور یہ جو فضول کی جو کنفیوژن ہے اور جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں کہ شاید پاکستانی افغانیوں سے نفرت کرتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ پاکستان، یہ سیاسی معاملات اپنی جگہ، حالات جو بھی ہوں، پاکستان کے لوگ بھی مطلب اپنی پورے دل سے ویلکم کرتے آئے ہیں افغانیوں کو، تو کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو لیگلائز کیا، اب پاکستان بھی انہیں کو نکال رہا ہے جن کے پاس کاغذات مکمل نہیں ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ سب کو نکالا جا رہا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کے، لیکن وہ جو ڈراموں میں آتے ہیں، فلموں میں آتے ہیں، جو افغان ہیں اور انہوں نے ٹی وی پہ بتایا کہ ہم افغان ہیں، وہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف انہیں کو نکالا جا رہا ہے جنہوں نے کاغذات مکمل نہیں، جو انہوں نے لیگلائز اپنے آپ کو نہیں کیا۔ تو یہ بات تو پہلے ہی کلیئر ہے۔ دوسری بات ہے، بالکل ایسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے جیسے ہمارا یہاں اوتھ سرمنی، ایک اوتھ رکھیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات ہے پاکستانی ان سے نفرت نہیں کرتے، ہمیں تو بینگ پاکستانی کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، ہم نے زندگی کتنے سال ان کے ساتھ گزار دیے، لیکن ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے پاکستان زندہ باد، وہ کہتے ہیں نہیں، تو پھر ہمیں ہوتا ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے، بڑا کہہ رہا ہے نا، تو وہ بچہ جو پیدا یہاں ہوا ہے، شاید وہ دوسری نسل ہو کیونکہ اس کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے تو کہاں سے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ذہن میں یہ پوائزننگ کی ہے، اس بچے نے، تو بچہ وہ معصوم ہے، تو یہ چیز دیکھ کے تو پھر پاکستان کا دل دکھتا ہے نا۔ ہم یہاں برٹن میں رہتے ہیں، میں فرسٹ جنریشن ہوں، میں برطانیہ کے خلاف نہیں سننا پسند کرتا، جو میرا گھر ہے یہاں، میری فیملی نے یہاں رہتی ہے، میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے، میری آنے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے، میرے لیے تو یہ سیکنڈ مائی ہوم ہے۔ تو وہ کیسے کہتا ہے؟ اس وجہ یہ کہ اس کو پوائزننگ کی گئی ہے، اس کے ذہن کے اندر اس کو غلط بتایا گیا، تو ان لوگوں کو تو جانا ہے اور جانا چاہیے بھی۔ ہاں، یا آپ ایک اوتھ سرمنی باقاعدہ کریں کہ جی جنہوں نے بننا ہے، ایک ڈاکومنٹیشن سسٹم رکھیں، آپ آ کے قرآن پہ حلف دیں، کیونکہ بڑے مذہبی لوگ ہیں، قرآن پہ حلف دیں کہ ہم پاکستان سے وفاداری ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں اختلاف کوئی نہیں ان کے ساتھ، یا لیگل سسٹم کو اڈاپٹ کریں، قانونی نظام بنایا جائے، ان کا ٹیکس ہو۔ دوسری بات دیکھیے، جو جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی ہمیں یہاں سے جانا پڑے تو میں کبھی یہ نہیں کروں گا کہ میں اپنے گھر کو توڑ کے جاؤں گا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی مساجد تک شہید کر رہے ہیں، اپنے گھر توڑ رہے ہیں۔ یہ کیا بتاتے ہیں ہمیں؟ یہ کیا وہ ہمیں دے رہے لیسن؟ دیکھیں، ہم نے اب 40 لاکھ لوگوں کو تو نہیں ہم ایک ایک بندے کو پوچھ سکتے نا، ہم نے تو ایک ایگزامپل لینی ہے نا، ہم نے ایک سیمپل لینا ہے۔ تو جو سیمپل ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت باہر بیٹھے ہوئے، یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ واپس جاتے ہیں، اپنے گھر توڑ رہے ہیں، اپنے پنکھے توڑ رہے ہیں، اپنی مساجد شہید کر رہے ہیں، یہ کسی اور کا کام نہ آ سکے، تو ایسی خود غرضی کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہم ان کو لیگل کریں گے کل پھر کوئی مسئلہ ہوگا، تو یہ ان کا رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہم سے ہے، ہمارا رویہ اس طرف نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستانیوں کا اگر عام رویہ ایسا عمومی ہوتا تو 1947 میں اتنی بڑی تعداد یہاں آئے، اور وہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کون کے لوگ تھے، وہ ہمارے پاکستانی، کیونکہ ان میں ایک کوالٹی تھی، وہ جب وہ ملک وہاں سے یہاں آئے تو وہ پاکستانی بننے کے لیے آئے، انہوں نے آ کے یہاں پاکستان کو اڈاپٹ کر لیا ایز اے کنٹری، تو ہم نے
اس سب سے بڑی دنیا کی ہجرت کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, اور وہ جو لوگ اس وقت آج وہ صحیح کہ مہاجر کہلاتے ہیں لیکن وہ پاکستانی پہلے ہیں, وہ ہم سے بڑے پاکستانی بن گئے. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں جی ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی, تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں, تو ان کی کیوں نہ کریں ہم. لیکن یہ مانتے نہیں اس بات کو, یہ کہتے ہیں آج بھی ہم افغانی ہیں, آج بھی, تو اس وجہ سے مسئلہ آتا ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی اپنے آپ کو افغانی نہیں, وفاداری ادھر ہے نا, ہیریٹیج کو یاد رکھنا چاہے, اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ 1893 کا جو معاہدہ ہے ڈیورنڈ لائن کا, اس وقت جب مانا گیا برٹش جو راج ہے اس کے ساتھ معاہدہ جو تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, اور ان کے ہر امیر نے اس کے بعد 1947 تک جو بھی ان کے امیر آئے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. حالانکہ بڑی اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پریشر میں تھے, یہ تھے وہ تھے. ہر ہی آپ کا امیر پورا وہ معاہدے جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں موجود ہیں. جب ایک اسلامک اسٹیٹ بنی اس وقت ان کو اس معاہدے سے جو ہے وہ مسئلہ شروع ہوا, اور اب اس کے بعد ٹھیک ہے 1947 میں جو کچھ ہوا اور جو مخالفت ہوئی, پھر اقوام متحدہ جب پاکستان نے ممبر بنا تھا وہ مخالفت ہوئی, اس کے بعد حالات جو ہے وہ آگے بڑھ گئے. اب 2025 میں آ کے آپ پھر آپ کو جب بھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے, آپ وہ جو کوکنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا حسب ذائقہ, آپ کو الوطنی جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے, اور آپ کو وہ ڈیورنڈ لائن والا معاہدہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے, اور اس کو آپ پولیٹیکل جو ہے وہ ٹارگٹ بنا کے اس کو یوز کر لیتے ہو. تو یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ ہے, اور پاکستان کو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بڑا کلیئر کٹ موقف رکھنا چاہیے کہ آپ بات کریں, بارڈر کی بات کریں, جو آپ نے بات کرنی, لیکن یہ جو ڈیورنڈ لائن اگر آپ کو وزیر دفاع ایسی بات کرے گا تو اب اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لفظ ریموو کیا گیا اعلامیہ میں سے جو قطر میں, پاکستان کو اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ لفظ رہے گا تو معاہدہ رہے گا, ورنہ معاہدہ نہیں کرتے. کیونکہ اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں, جو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں پاکستان اچھا اسٹیپ لے رہا ہے ایز اے ریاست, لیکن ہمیں تھوڑا سا اور اسٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا. بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ جب برطانیہ کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے 1893 میں تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور 1947 کے بعد آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. تو ابھی اعتراض آپ کو برطانیہ سے کرنا چاہیے تھا, ہم سے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ معاہدہ آپ کا ہو چکے ہیں, ہم تو اس معاہدے کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہاں بھی بات ختم ہو جاتی. اب ان کو یہ بھی پرابلم ہے کہ اگر ہم فاٹا کو نظام میں لا رہے تھے, جیسے پاکستان لے کر آ کے اس کو ڈسٹرکٹ بنا دیے کے پی کے خیبر پختونخوا کے, اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے کہ دوبارہ فاٹا بنائیں. اب یہ ہر چیز اپنی بینیفٹ کی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم فاٹا سسٹم میں جاتے ہیں تو وہاں رجسٹریشن نہیں ہوتی, وہاں ڈسٹرکٹ سسٹم نہیں ہوتا, ان کے لیے آسان تھا وہاں چھپنا. اب وہاں نظام آ رہا ہے, تو اب ہم نے ملک سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی عدالت نہیں لگ سکتی تھی, پنچایت جو ہے وہ غیر انسانی فیصلے کرتی تھی. اب جو لوگ بڑا وہ میں کہتی ہوں کہ اپنی طرف سے لبرل بننے کے لیے اور انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بننے کے لیے کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر لیا وہ کر لیا, کوئی یہ نہیں بتاتا کہ وہاں پہ مسائل کیا تھے. وہاں پہ آپ جا کے خواتین سے پوچھیں, وہاں پہ آپ خواتین چھوٹے مردوں سے پوچھیں جن کو بغیر کسی کوئی مطلب ذاتی دشمنی میں لوگ اپنی پنچایت لگا کے وہاں پہ سزائے دے, کوئی مطلب کوئی قانون ہی وہاں پہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہو رہا تھا. اگر انہوں ڈیورنڈ لائن پہ پرابلم بھی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ دو ممالک بیٹھ کے یو این او میں بات کریں گے, لیکن آپ کو یہ رائٹ تو نہیں ملتا نا کہ آپ آزاد پختونستان گورنمنٹ بنوائیں. آپ یہاں سے جو بھی ہمارے ملک میں تشدد کرے, دہشت گردی کرے, آپ اس کو پناہ دیں. تو اگر آپ یہ کرتے ہیں, ہم تو دہشت گرد کنٹری نہیں ہے, ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ریگولر آرمی ہے, ایک ڈسپلن آرمی ہے, اور ہم نے اس کا استعمال کیا. پھر آپ یہ دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں, کرنل شیر محمد, کیپٹن شیر محمد خان کی, جب اس کی شہادت ہوئی کارگل میں تو میں نے خود سنا, وہ انڈین جرنل نے بھی, وہ پیور سولجر تھا, اس نے کہا جی میں نے اس کے پاکٹ میں لیٹر ڈالا کہ یہ بندہ اس طرح شہید ہوا ہے, اس کی بےرحمتی نہیں ہونی چاہیے, اس نے ہمارے لیے. اب یہ ایک ریگولر فورس کی سوچ ہے, اور انہوں نے کیا کیا, جو ہمارے سپاہی وہاں شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کی بےرحمتی کر دی. تو یہ کون سا اسلام وہ دکھا رہے ہیں؟ ایک طرف ہمارے جو دشمن ملک ہے وہ بھی رسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ سولجر ہے, اور ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے شہداء کی بےرحمتی کر رہے ہیں, ان کی وہ جو ڈیڈ باڈی اس کو سڑکوں میں گھسیٹ رہے ہیں. نہیں, جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان سے پھر باقی آگے کیا ایکسپیکٹیشنز لگانی.